خطاب نمبر 2، جعلی مسیح اور مسیحت میں بدعتیں۔ عیسائی کی کتاب اس کا 28 باب اس کی 13 سے 14 ہے۔ بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دم میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ پس اے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ کتاب مقدس کے مطابق بدعتیں۔ کتاب مقدس کیسے الفاظ بدعتی کو بیان کرتی ہے؟ کتاب مقدس اس طرح ایک بدعتی کو بیان کرتی ہے: کوئی ایسا جو اپنے دل میں گناہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ گو وہ یسوع پر ایمان رکھتا ہو۔ ان دنوں میں بہت سارے جعلی خبریں چھپانے والے موجود ہیں، خاص کر ترقی پذیر ممالک میں۔ وہ اخبار نویس ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے لیکن عموماً اپنا شکار سے کسی چیز کو آشکارا کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے پیسے بٹورتے ہیں جو ان کا شکار ہو چکے ہیں۔ لفظ جعلی کا مطلب ہے کوئی چیز جو اصلی نظر آتی ہے لیکن اصلی چیز نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کسی چیز کو بیان کرتی ہے جس کی اصل ذات اس کی بیرونی ظاہریت سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ لفظ بدعتی یا جعلی اکثر خاص کر مسیحی کلیسیاؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ چند ہی صاف اور واضح تعریفیں ہیں کہ ایک بدعتی کیا ہے اور اصطلاح جعلی کا کیا مطلب ہے۔ نہ ہی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کتاب مقدس کی سخت مطابقت میں ان نظریات کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان حالات کے تحت میں آشکارا کرنے کے لیے ایک ضروری فرض محسوس کرتا ہوں کہ کتاب مقدس بدعت کے طور پر بیان کیا کرتی ہے۔ اس مضمون پر کیا کچھ روشنی ڈالی۔ میں روزمرہ کی زندگی میں بدعت کی کچھ مثالوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح ہم سب کو مل کر اس کے بارے میں سوچنے کی اجازت دیتی ہے۔ ہر کسی کو جو خدا پر ایمان رکھتا ہے کم سے کم ایک بار اپنی زندگیوں میں بدعت کے بارے میں سوچنا ہے۔ تیتس کا خط اس کے 3 باب اس کی 10 سے 11 آیت میں ایک بدعتی کو تسلیم کرنے والے شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو برگشتہ ہو جاتا ہے اور گناہ میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی ایسا جو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ ایک بدعتی کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو ایک گناہ گار کے طور پر مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے وہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں خدا کے سامنے بدعتی ہیں۔ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، لیکن بدعتی سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے سے انکار کرتے ہیں جو گناہ گاروں کو نجات دلاتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو گناہ گاروں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے مجرم ٹھہراتے ہیں۔ کیا آپ ایک بدعتی ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر ہم ایک دیانتدار اور سچی وفادار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو ایک گناہ گار کے طور پر مجرم نہیں ٹھہراتے ہیں؟ اگرچہ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے کیا آپ نے اب تک پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں سنا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو ایک گناہ گار خیال کرتے ہیں تب آپ اس کی کامل نجات اور پاک اور روح کی خوشخبری کی تذلیل کرنے کے وسیلہ سے یسوع کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ خدا کے سامنے کسی کا اپنے آپ کو گناہ گار کہہ کر اقرار کرنے کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور جو یسوع کے سامنے اقرار کرتے ہیں اے خداوند میں گناہ گار ہوں کو اپنے ایمان کو دوبارہ پرکھنا ہے۔ کیسے آپ یسوع پر ایمان رکھ سکتے ہیں اور اب تک گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں جبکہ یسوع نے پوری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور آپ کو ابدی ہلاکت سے مکمل طور پر بچا لیا ہے؟ کیسے آپ اس کی نجات کی مفتانہ بخشش کا انکار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایک گناہ گار کے طور پر بیان کر سکتے ہیں جبکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے آپ کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور ان کے لیے صلیب پر مکمل طور پر سزا برداشت کی؟ ایسے لوگ بدعتی ہیں کیونکہ خدا کے کلام سے جدا ہو کر ازرکانہ طور پر گناہ گار بنتے ہیں۔ آپ کو خدا کے سامنے بدعت کے جرم سے بچنے کے لیے پانی اور روح کی خوشخبری کو جاننا ہے۔ کوئی بھی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا بدعتی ہے، کیونکہ وہ اب تک اپنے دل میں رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا بشمول ہمارے ذاتی گناہ بھی۔ اگر ہم نجات کی یہ برکت نظر انداز کرتے ہیں ہم خدا کے سامنے بدعتی ہیں۔
کیونکہ خدا پاک ہے، اور اگر ہم اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں ہم بدعتی ہیں۔ اگر ہم حقیقتاً راست باز بننا چاہتے ہیں ہمیں یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون کی خوشخبری پر ایمان رکھنا ہے۔ کتاب مقدس میں بدعت کی ابتدا۔ ایک کاہن ہونے کے لیے اہم ترین اہلیت کیا ہے؟ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ آئے ہم پہلی سلاطین اس کا 12 باب اس کی 25-26 آیت کو دیکھیں۔ تب یربام نے افرایم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے فتفول کو تعمیر کیا۔ اور یربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی۔ یربام سلیمان کے محتدوں میں سے ایک تھا۔ جب سلیمان اپنے آخری برسوں میں ناراض ہو گیا، یربام نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، اور یربام بنی سلیمان کے دور میں بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کا بادشاہ بن گیا۔ یربام کی پہلی مشکل جب وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا یہ تھی کہ اس کے لوگ شاید یہوہ کی طرف لوٹ جائیں جہاں ہیکل تھی۔ اس لیے اس کے وقوع کو روکنے کے لیے اسے ایک خیال سوجا۔ اس نے بیت ایل میں اور دان میں 2 سونے کے بچڑے بنائے اور اپنے لوگوں کو اس کی پرستش کرنے کا حکم دیا۔ پہلی سلاطین اس کے 28 باب اس کی 21 آیت بتاتی ہے، اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے، ایک کو اس نے بیت ایل میں اور دوسرے کو دان میں نصب کیا۔ اپنے لوگوں کو اس کی پرستش کرنے کے لیے کہا۔ اس حقیقت کے باوجود ایسا کرنا ایک خوفناک گناہ تھا، حتیٰ کہ اس نے منمانی کے ساتھ پرستش کرنے کے لیے کاہنوں کو مقرر کیا۔ اس ماجرے کے بعد یربام نے اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے لیے کاہن ٹھہرائے۔ جس کسی نے چاہا اس نے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہو۔ پہلا سلاطین اس کا 12 باب اس کی 31 سے 33 آیت۔ یہ بدعت کی ابتدا ہے، حتیٰ کہ آج بھی بدعتی ہر کسی کو کہانت کے لیے مقرر کرتے ہیں جو خدا کا کام کرنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں۔ ہر کوئی جو الہیاتی سیمنری سے گریجویٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے خادم، مبشر اور بزرگ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیسے کوئی جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے ایک خادم بن سکتا ہے؟ اگر ایسا شخص ایک کاہن کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے تو کلیسیا جو اسے چنتی ہے بدعتیوں کی پیداوار کے لیے ایک فیکٹری بن جاتی ہے۔ آئے ہم بدعت کی ابتدا کے بارے میں پھر سوچیں۔ اول یربام نے اپنی سیاسی طاقت کو قائم رکھنے کے سلسلے میں خدا کو سونے کے بچڑوں سے بدل دیا۔ دوم اس نے ہر کسی کو مخصوص کیا جو کاہن بننے کے لیے رضامند تھی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے عام لوگوں کو کاہنوں کے طور پر مخصوص کیا، حتیٰ کہ یہی عمل آج بھی جاری ہے۔ یربام کے دور کے بعد بدعت کی تاریخ اچھی طرح جاری رہی۔ وہ جو پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے انہیں کبھی کاہن بننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہر کوئی جو علم الہیات کی سیمنری سے صرف گریجویٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے ایک خادم یا مبشر بن سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے یہ صحیح ہے کہ خدا کی خدمت کریں، اس حقیقت کے باوجود کہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں۔ صرف وہ جو خدا کے وسیلے سے منظور ہو چکے ہیں کو اس کے خادم بننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ جو خداوند کے وسیلے سے منظور ہوتے ہیں وہی ہیں جو پانی روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہلا سلاطین اس کے 12 باب اس کی 25-26 آیت اور پہلا سلاطین اس کے 13 باب میں بیان کیا گیا ہے کہ یربام کے گناہ نے خدا کے غضب کو ابھارا۔ ہم سب کو یہ کہانی جاننی چاہیے، اور اگر کوئی اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کتاب مقدس کو لوٹنا اور ڈھونڈنا چاہیے۔ دوبارہ غور کریں کہ آپ اپنی خدمت میں خدا کے سونے کے بچنوں سے بدل رہے ہیں۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ محض اتفاقاً زمینی برکات پر زور دیتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید آپ کی پیروکار پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ کیا آپ اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں کہ وہ بیماری سے شفا پا سکتے ہیں اگر وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اپنی کلیسیا کے خادم یا عملے کے ارکان کے بننے کے لیے مقرر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف آپ کا فرقہ صحیح العقیدہ ہے؟ اگر ایسا ہے آپ خداوند کے سامنے یربام کا گناہ کر رہے ہیں اور اس کے غضب کو ابھار رہے ہیں۔ بدعتی سونے کے بچڑوں کی خدا کی پرستش کرتے ہیں، حتیٰ کہ آج بھی بہت سارے بدعتی ہیں جو سونے کے بچڑوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے سلیمان کو برکت دی جبکہ اس نے خداوند کے سامنے 1000 سوتنی قربانیاں پیش کی۔
پہلا سلاطین اس کا 3 باب اس کی 3 سے 5 آیت بتاتی ہے کہ اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلایا کرتا تھا، اور بادشاہ حبون کو کہا گیا تاکہ وہ قربانی کرے، جبکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی، اور سلیمان اس کے مذبح پر 1000 سوتنی قربانیاں گزرانی۔ جبون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خداوند نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ اور وہ سلیمان کی 1000 سوتنی قربانیوں کی دغا باز وعدے کے تحت اپنے پیروکاروں سے پیسے بھلاتے ہیں۔ ان بے وقوف پیروکاروں سے ان کی دولت جبر لی جائے گی، اور وہ جو سونے کے بچڑوں کو اپنے خداوند کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو عالی شان گرجا گھروں کی عمارتیں تعمیر کروانے کے لیے عطیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کے گرجا گھر بہت چھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے پیروکاروں کی دولت سے بٹورنا چاہتے ہیں۔ اپنے اجتماعوں کی پرستش کے لیے سونے کے بچڑے نصب کرنا صرف ایک بہانہ تھا۔ بدعتی ان سے دولت بٹورنے کے لیے اکٹھے تھے۔ ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یہی بے وقوفیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے سونے کے بچڑوں کی پرستش میں اپنی دولت پیش کرتے ہیں، یہ خدا کو پیش نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ جعلی کاہنوں کی جیبوں میں ہضم ہو جاتی ہے۔ یہ ارباب کی طرح لالچ سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو کبھی ایسے بدعتیوں کے پھندے میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ تب کیوں خدا سلیمان کی 1000 سوتنی قربانیوں سے خوش ہوا؟ کیونکہ سلیمان اپنے گناہوں کو جانتا تھا اور مانتا تھا کہ ان کی وجہ سے اسے مرنا تھا اور ایمان کے مطابق قربانیاں گزرانی۔ اس نے خدا کی نجات کی شکر گزاری میں 1000 سوتنیاں قربانی گزرانی۔ سلیمان پانی اور روح کی خلاصی کی سوچ کی وجہ سے ہی ہر روز 1000 سوتنیاں قربانیاں گزرانتا تھا۔ اب آپ کو بدعت کا اصل مطلب یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ کبھی بھی جعلی کاہنوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر خدمت کرتے ہیں بدعتی ہیں۔ بدعتی نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خواب اور مختلف قسم کی روحانی تجربات کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں بہت سارے ایسے ہیں جو دوسروں کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ بذات خود ایمان میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ وہ سب بدعتی ہیں۔ وہ دوسروں کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے کہتے ہیں، جبکہ وہ نئی پیدائش کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ ہم صرف ہنس سکتے ہیں۔ جعلی کاہن پانی اور روح کی خوشخبری کو بگاڑتے ہوئے جھوٹی خوشخبریوں کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے ذاتی گناہ ہر روز دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور پہاڑوں پر دعائیں مانگو، روزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے وقف کرو، صبح سویرے دعا کرو، فرما بردار بنو، گرجا گھر تعمیر کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ دو، لیکن خیال رکھیں کہ آپ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایک بار میں نے کسی کو گواہی دیتے ہوئے سنا کہ کیسے وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ خواب میں وہ ایک قطار میں کھڑا تھا، اور جب اس کی باری آئی تو یسوع نے اس کا نام بلایا۔ اس نے کہا کہ یہ اس سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی گواہی تھی، لیکن کیا اس کی یقین دہانی درست ہے؟ یسوع نے تو اس طرح نہیں کہا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں وہ کہتا ہے، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا فرماتا ہے صرف وہ لوگ جو پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں سچے کاہن بن سکتے ہیں۔ کوئی جو ایمان رکھتا ہے وہ خوابوں اور خیالی پلاؤں اور روحانی جدوجہد اور توبہ کی دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک بدعتی ہے۔ ان دنوں بہت سارے لوگ خدا کی تحریری کلام پر ایمان نہیں رکھتے اور پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بجائے اپنے فرقہ کے عقائد کو تھامے ہوئے ہیں۔ وہ جو پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی بنیادی کرنے سے انکار کرتے ہیں، جعلی مسیحی اور بدعتی ہیں۔ اصلاح کار اور موجودہ مسیحت۔ کب سچی خوشخبری میں ملاوٹ شروع ہوئی اور دوسرے مذاہب کے وسیلہ سے بگاڑی گئی، اس وقت سے جب رومی شہنشاہ قسطنطنیہ نے 313 میں بعد از مسیح میں ملان فرمان کا باضابطہ اعلان کیا۔ کب مسیحیت میں فرقہ جات پیدا ہوئے، کب مختلف فرقہ جات مثلا پریسبیٹیرین، میتھوڈسٹ، لوتھرن، ہولینس، فل گاسپل شروع ہوئے۔
اصلاح کاری صرف تقریباً 500 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ابتدائی مسیحی وہی ہیں جنہوں نے یسوع کی جب وہ اس دنیا میں تھے پیروی کی۔ مسیح کا مطلب وہ لوگ جو مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے مسیحی رسول اور ان کے شاگرد تھے۔ رسولوں اور کلیسیاؤں نے اباؤں نے 313 بعد از مسیح تک سچی خوشخبری کی پیروی کی، تاہم شہنشاہ بہادر قسطنطنیہ کے ملان فرمان کے بعد مسیحی اور غیر قوموں میں باہم ملانی شروع ہو گئی۔ نتیجتاً تاریخی ادوار تھے جو 1000 سال سے زائد قائم رہے۔ بعد میں 16ویں صدی کے شروع میں مارٹن لوتھر نے یہ کہتے ہوئے اصلاح کاری کا اعلان کیا کہ راز باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان جان کیلون اور جان نیوکس جیسے اصلاح کاروں نے کیتھولک پرستی کے خلاف تحریک کی رہنمائی کی، اور یہ سب کچھ اصلاح کاری کا حاصل تھا۔ یہ اصلاح کاری محض رومن کیتھولک کلیسیا سے علیحدہ نئی کلیسیاؤں کو قائم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اصلاح کاروں نے بذات خود کیتھولک پرستی کا کوئی بنیادی انکار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا مقصد پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے ایمان کو ترقی دینا نہ تھا، بلکہ اپنے آپ کو رومن کیتھولک کلیسیا کی ظلمانہ اور بدکار دباؤ سے آزاد کرانا تھا۔ رومن کیتھولک کلیسیا نے اس تحریک کو احتجاج پرستی پروٹسٹنٹزم کہا۔ اس کا مطلب احتجاج کرنے والے ہیں۔ اس وقت رومن کیتھولک کلیسیا نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے معافی نامہ خریدنے کے لیے اکسایا کہ وہ اپنے مردہ آباء و اجداد کو بیچ سکتے ہیں اگر وہ ایسا معافی نامہ ایک بھاری رقم کے ساتھ خریدیں۔ لوتھر کو یہ احساس نہ تھا کہ کیتھولک پرستی بنیادی طور پر غلط تھی۔ وہ صرف رومن کیتھولک کلیسیا کے معافی نامے بیچنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا پیسہ سینٹ پیٹرز کیتھیڈرل کی تعمیر کے لیے تھا۔ نتیجہ کے طور پر ہم جدید پروٹسٹنٹ کلیسیا میں کیتھولک کلیسیا کے بہت سارے بقایا جات دیکھ سکتے ہیں۔ بچے کا بپتسمہ، توبہ کی دعائیں جو رومن کیتھولک کلیسیا کے تحت گناہ کے اعتراف سے ملتی جلتی ہیں، پاک رسمیں اور صرف ان خادموں کی پرجلال اور نمائش کار گرجا گھروں کی طور پر شناخت جو ایسی الہیاتی سیمنری سے گریجویٹ ہیں، یہ سب رومن کیتھولک کلیسیا کی بقایا جات ہیں۔ 15ویں صدی کی ابتدا سے اصلاح کاری کو گنتے ہوئے احتجاج پرستوں کی تاریخ تقریباً 500 سال کی ہے، اور یہ سال اصلاح کاری کی تقریب 481 سال ہے۔ آپ کو شاید احساس نہ ہو کہ مارٹن لوتھر نے صرف 481 سال پہلے اپنے آبائی کلیسیا کے خلاف احتجاج کیا۔ اس طرح احتجاج پرست اپنے مد مقابل نوجوانوں کی روشنی میں تنہا قانونی استقامت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ مسیحیت کی اصلاح کاری آج بھی جاری اور یہ مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ تاہم ایک چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے کہ وہ صرف جو نئے سرے سے پیدا ہوئے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آئے ہم اس کی منادی کریں۔ کیا آپ یسوع کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں؟ یقیناً پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری۔ اگر نہیں، آپ خداوند کے خادم نہیں ہیں۔ یہ پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے جس پر خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں۔ یہ ہے جو یسوع نے یوحنا کے انجیل کے 3 باب میں نیکودیمس کو اکسایا۔ کیا کتاب مقدس صرف پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کے بارے میں بات کرتی ہے؟ کیا وہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی بات کرتی نہیں ہے؟ مثلاً معاشرے کے فلاح بہبود کے لیے کام کرنا، ایک پاکیزہ زندگی گزارنا۔ بے شک برخت بھی بہت ضروری ہے، تاہم آپ یہ پانی روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کر سکتے ہیں۔ خدا کی مرضی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم خوشخبری پر ایمان رکھیں۔ بدعتیوں کی تعلیم۔ کون بدعتی ہے؟ وہ شخص جو ابھی تک گناہ گار ہیں اگرچہ وہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے۔ کبھی جعلی مسیحی بدعتی ایمان دنیا میں پھیلنے شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں جب تک وہ یربان کے دور میں 2 سلطنتوں میں مستقیم نہ ہوئے، جیسا پہلا سلاطین اس کے 12 اور 13 ابواب میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر مسیح اس دنیا میں آنے سے پہلے تک بدعتی ایمان پھیلانا شروع ہوا۔
ان دنوں میں بہت سارے بدتی ایمان عمل پذیر ہیں۔ کتاب مقدس عیسائی کی کتاب 28 باب اور تیتس کا خط اس کا 3 باب اس کی 10 سے 11 آیت میں بدعتی مسیحوں کی تعلیمات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ بدعتی وہ ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ کوئی بھی جو اس کی مانند ہے ایک بدعتی ہے، اور وہ تعلیم دیتے ہیں جیسا کہ عیسائی کی کتاب اس کا 28 باب 9 سے 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واعظ کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا ہے، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے ہیں؟ کیونکہ حکم پر حکم، قانون پر قانون، اور تھوڑا یہاں اور تھوڑا وہاں، بدعتی نصیحت پر نصیحت اور لکیر پر لکیر کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوشیار رہو جو کہتے ہیں کہ وہ یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے، وہ محض آپ کو ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں کہ کیا ہے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مت سنیں، مت جائیں، ایسا نہ ہو تم کہیں بدعت میں نہ گر جاؤ۔ تاہم وہ اتنے پر یقین ہے کہ آپ کا ایمان صحیح العقید ہے، اور وہ ان کو کیوں دفع نہیں کر سکتے جو کہتے ہیں کہ ان کے عقائد خدا کے کلام سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ نہایت قابل رحم بات ہے۔ وہ صحیح العقید مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے بدعت کہتے ہیں، وہ غالب آنے والا کلام نہیں رکھتے ہیں۔ سچا مسیحی خدا کے کلام کے ساتھ ہر بدعت پر فاتحہ پا سکتا ہے۔ ان دنوں کیا صحیح العقیدے نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کو محض اس وجہ سے ان کی عقائد مخالف ہیں کہ بدعتیوں کے طور پر برا بھلا کہیں گے؟ ہم کیسے بدعتی ہو سکتے ہیں جبکہ ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر وہ پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں تو وہ حقیقت صحیح عقید مسیح ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحیح پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی نہیں کرتے ہیں تو وہ بدعتی ہیں۔ صحیح العقیدہ اور بدعتی میں فرق صرف اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، آیا وہ پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، اور آیا وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ کیسے وہ بدعتی ہو سکتے ہیں اگر وہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے؟ کیا یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنا اور گناہ سے مکمل طور پر پاک ہونا بدعتی ہے؟ کیا صحیح العقیدہ آپ کو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتا؟ بہت سارے فرقوں میں جو کتاب مقدس میں گھس گئے ہیں اور پھر بھی صحیح العقیدہ مسیح ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ پانی روح کے وسیلے سے نئی پیدائش کے جس طرح کتاب مقدس میں واضح کی گئی ہے گھس گئی ہے، کیونکہ وہ یسوع کے بپتسمے پانی کا انکار کرتے ہوئے صرف صلیبی خون کی منادی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں رومن کیتھولک کلیسیا پروٹسٹنٹ کلیسیا میں کیا فرق ہے؟ جس طرح صرف اصلاح کاروں نے رومن کیتھولک کلیسیا کے خلاف بغاوت کی، اور اس طرح محض وہ رومن کیتھولک کلیسیا سے نکل آئے اور پروٹسٹنٹزم کی تعمیر کی، ہمیں بھی اندھے مسیحوں اور جعلی کاہنوں کے خلاف بغاوت کرنی ہے۔ صرف تب ہی ہم سچی خوشخبری کے لیے اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں، یعنی سچا ایمان رکھیں اور پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے مکمل طور پر نجات یافتہ ہوں۔ ہم بدعتی بننے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ہمیں پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ صرف وہ لوگ جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں سچے مسیحی ایمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یسوع نے ایسا یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 3 سے 21 آیت میں نکودیمس سے کہا۔ بدعتی ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو پرخلوص ہونے کے لیے اکساتے ہیں، وہ انہیں صبح سویرے دعا مانگنے اور سخت محنت کے لیے اکساتے ہیں۔ یہ اندھے آدمی کی دوڑنے کے لیے اکسانے کی مانند ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کس قدر جافشانی سے دعا کرتے ہیں یا کسی استعمال میں نہیں ہے اگر آپ پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اس آیت کا حقیقی مطلب اتنا سادہ نہیں جتنا وہ نظر آتی ہے۔ ان بدعتیوں کی پوری کتاب مقدس نہیں پڑھی ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ دنیا میں ایک بھی راز باز نہیں۔ وہ صرف پرانے عہد نامہ سے ایک آیت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں جو کہتی ہے کہ یسوع مسیح کے آنے اور تمام بنی انسان کو خدا کی نجات کے ساتھ اس کے گناہوں سے چھڑانے سے پہلے کوئی راز باز نہ تھا۔ تاہم وہ جو
یسوع کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں، راست باز بن چکے ہیں۔ اگر ہم پورے باب کو پڑھتے ہیں ہم سچائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ بنتی صرف اپنے پیروکاروں کو خبردار کرتے ہیں اور ان سے ہوشیار رہو جن کا ایمان ان سے مختلف ہے، ماں سوائے ایسی کلیسیوں کے جنہیں وہ صحیح العقیدہ طور پر پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے پیروکاروں کو نہیں کہیں اور پرستش سے منع کرتے ہیں، اور بس ان کے اجتماع ایسے گرجا گھروں میں جانے کی جرت نہیں کرتے جو پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ وہ سچی خوشخبری کے لیے بہرے بن جاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو نہیں سکتے۔ جو جھوٹے رہنماؤں کی تعلیم جو حقیقی نہیں ہے جہنم کے بیٹے اور بیٹیوں کی پرورش کر رہے ہیں، اس لیے وہ خدا کی معرفت پر کے جائیں گے۔ بدتیوں کو خدا کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ بدتی کون ہے؟ کیا وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوئے ہیں؟ کیا وہ جو یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ تیتس کا خط اس کا 3 باب اس کی 11 آیت کہتی ہے، وہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے پر قائم رہتے ہیں بدتی ہیں۔ اپنے پیروکاروں کو سکھاتے ہیں کہ بیداری کی باتوں میں مت جائیں جہاں پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے۔ کیسے ایک صحیح عقیدہ انسانی عقائد کی کشمکش سے خوف زدہ ہو سکتا ہے؟ وہ خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف سچائی نہیں رکھتے ہیں۔ قانون پر قانون اور قانون پر قانون اور بدعتی لوگوں کی تعلیم بھی اسی طرح کی ہے۔ بدعتی لوگ تھوڑا سا اس کتاب سے تھوڑا سا اس کتاب سے، مفکروں کے الفاظ سے، آداب سے حوالہ لیتے ہیں اور انہیں اپنے ذاتی خیالات سے غلط ملت کر کے ہر چیز کو پرکشش آواز سے بناتے ہوئے اپنے پیروکاروں کے جاہل ہونے میں ایمان رکھتے ہیں اور انہیں دنیاوی تعلیمات کے ساتھ تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچی کلیسیا خدا کے کلام کی منادی کرتی ہے اور ایمانداروں کو خدا کے کلام کے مطابق تعلیم دیتی ہے۔ لوگ دنیاوی طریقے کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے لیے گرجا گھر نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ آسمانی باتیں سننے کے لیے گرجا گھر آتے ہیں جو دنیا میں سنائی نہیں جا سکتی۔ وہ یسوع کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ اپنی کلیسیاؤں میں گناہ گاروں کے طور پر داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ کلیسیا میں راست باز ایمانداروں کے طور پر ظہور میں آنا چاہتے ہیں جو کوئی گناہ نہیں رکھتے ہیں۔ بدعتی کاہن انہیں کیا سکھاتے ہیں؟ وہ اپنے پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ ایسی بیداری کی باتوں میں مت جائیں جہاں خدا کے قانون کی سچی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیروکاروں کو پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ شاید اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دینے کے قابل ہیں، لیکن وہ خدا کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیا جعلی کاہن اپنے پیروکاروں کو پانی اور روح کی وسیلہ سے نئی پیدائش دے سکتے ہیں؟ نہیں، صرف نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ ہی دوسروں کو نئی پیدائش دے سکتے ہیں۔ بدعتیوں، اگر تم سچے خدا کے خادم ہو تو کیا تم سن نہیں سکتے کہ روح تمہیں ملامت کرتا ہے؟ تمہیں رجوع لانا ہے۔ تمہیں اپنے پیروکاروں کے سامنے بیداری کی باتوں میں شرکت کے لیے روڑے اٹکانے سے باز آنا چاہیے جن میں خدا کے سچے خادم پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ بدعتی صرف علم الہیت کے ساتھ اپنے پیروکاروں کو تعلیم دیتے ہیں، بس جب وہ دوسرے نظریات کا سامنا کرتے ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل رحم بات ہے۔ جھوٹے کاہن خدا کے کلام کے بغیر خدمت کرنے میں اچھے ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنے ذاتی برگشتہ یقین کے کامل پر مبنی منادی اور مشورت اور خدمت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے کلام کے بغیر خدمت اور منادی کرتے ہیں وہ بدعتی اور بکاؤ ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب 31 آیت۔ جھوٹے خادمین بدعتی ہیں کیونکہ ان کے ظاہر اور باطن مختلف ہیں۔ بعض لوگ ان کلیسیوں کو بدعتی کلیسیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں جو مستقیم فرقہ جات کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ تاہم ان کلیسیوں سے بعض کسی فرقہ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ وہ زیادہ تر کلیسیاں کتاب مقدس سے بہت دور چلی جا رہی ہیں۔ بدعتی اپنے پیروکاروں کو گناہوں سے آزاد ہونے کے لیے کہتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے بذات خود اب تک کبھی اپنے گناہوں کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ وہ یربام کا گناہ سرزد کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہے جو اب تک اپنے دل میں گناہ رکھتا ہے لیکن خدا کے کام
کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کے گناہ اور خدا کی قدوسیت مکمل طور پر الٹ ہے، اسے یقیناً جاننا چاہیے کہ وہ ایک بدعتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی جو منادی کرتا ہے یا کلیسیائی فرائض سنبھالتا ہے اب تک گناہ گار ہے، اسے احساس کرنا چاہیے کہ وہ ایک بدعتی ہے، وہ ایک بدعت ہے، کیونکہ وہ مسیح کے نجات کی خوشخبری اور پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کو نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بدعتی اور کتاب مقدس کو سکھاتا ہے اور دوسروں کو اس طرح سکھاتا ہے، وہ بدعتی بن جاتا ہے۔ ہم درخت کو اس کے پھل سے پہچان سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز بن جاتے ہیں، صرف راست باز کو پیدا کر سکتے ہیں جب کوئی اب تک گناہ گار ہے۔ وہ گناہ گاروں کو پیدا کرنے کے لیے زیر سزا ہیں۔ اس طرح ہر ایک اچھا درخت برا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 17 آیت۔ بدعتی کاہن اپنے پیغامات میں کیا منادی کرتے ہیں؟ بدعتی کاہن اپنے پیغامات میں کیا منادی کرتے ہیں؟ وہ دنیاوی الہیات اور انسانی خیالات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جھوٹے کاہن اس اور اس کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ اتنے محتاط کیوں ہیں؟ انہیں خبر رکھنی ہے کہ مبادا ان کا جھوٹ نہ کھل جائے، کیونکہ وہ پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سر سے پیدا ہونے کی مضبوط ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بدعتی تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا وہاں سے لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقی خوشخبری کے بے ایمانے جانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا وہاں ہوگا۔ عیسائی کی کتاب 28 باب اس کی 13 ہے۔ قانون پر قانون وہ کہتے ہیں اس الفاظ کا مطلب یونانی میں یوں یوں ہے اور عبرانی میں یوں یوں ہے، اور ایسے ایسے نظریات ہیں۔ اگر وہ خالصاً تحریری اصلاحاتوں میں ظاہر نجات کے کسی نظریے کا سامنا کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو محتاط رہنے کی تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مارٹن لوتھر نے یہ کہا اور جان کیلون نے یہ کہا، جبکہ جان نیکس نے یوں یوں کہا، اور ہمارا خیال ہے کہ وہ سب اپنے طور اور طریقوں پر شعور رکھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ کیا ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی جو سچا ایمان رکھتا ہے تحریر اصلاحاتوں میں اظہار کر سکتا ہے۔ سچے ایماندار نئے سرے سے پیدا ہوئے اور نئے سرے سے پیدا نہ ہوئے کے درمیان صاف طور پر فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم صاف طور پر پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، لیکن بدعتی سخت بدعزمی کی دنیا میں ہے۔ ان کا ایمان ایک چمگادڑ کی مانند ہے، جس طرح ایک چمگادڑ دن کے دوران غار کے اندرونی طرف اور بیرونی دنیا کو صرف رات کے وقت ترجیح دیتی ہے۔ بدعتی اس اور اس نظریے کی طرح اس اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں جانتے سچائی کیا ہے۔ جب ایک بدعتی کاہن جہنم میں جاتا ہے، اس کے پیروکار آخری حد تک اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ جہنم میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ جھوٹے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا آپ کا خادم پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوا ہے؟ کیا وہ نئی پیدائش کی خوشخبری کے کلام کی منادی اسی طرح کرتا ہے جس طرح کتاب مقدس میں لکھی ہے؟ اگر وہ کرتا ہے آپ بے شک خوش قسمت ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتا تو آپ جہنم میں اصل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں تو آپ کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کو سننا چاہیے اور کتابیں پڑھیں اور جو اس کی وضاحت کرتی ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوں۔ بدعتی پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کی خوشخبری کو ناپسندیدہ کرتے ہیں۔ وہ منادی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو مٹایا، اور اس نے صرف یہی نہیں، وہ اب تک ہمارے گناہوں کو دھو رہا ہے اور مستقبل میں بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ راست باز ہیں لیکن گناہ کرنا بالکل جاری رکھتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں راست باز ہیں اور اگلے ہی لمحے میں گناہ گار ہیں۔ ان کی علم الہیت جھوٹی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی جو اب تک راست باز ہے اور بعد میں گناہ گار ہے ایک بدعتی ہے، ایک جھوٹا نبی ہے۔ کوئی جو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے اور اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے بالکل وہی ہے۔ بدعتیوں کے پیروکاروں پر خدا کی لعنت ہے۔ بدعتی لوگ کس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں؟ اعمال پر۔ بدعتی بااصول نہیں ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ ان کے پیروکار
ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے نئے سرے سے پیدا ہوں، اور اپنے پیروکاروں کو پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے میں رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیروکاروں کو مذاق خیز نظریے دیتے ہیں کہ لوگ تحلیل میں سے نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ باخبر نہیں ہوتے ہیں جبکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی مذاق خیز بات ہے۔ یسوع نے یوحنا کے انجیل کے 3 باب میں کہا، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تاہم ان دنوں راست باز لوگ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں دلیر بدعتی کہلاتے ہیں۔ بدعتی کاہن کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو راست باز نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ حلیم ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ کسی بھی بیداری کی عبادت میں نہ جائیں جن میں مبشر پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی برکت کے بارے میں بولنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اگر آپ اور نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ایک بدعتی بن جائیں گے، آپ کلیسیا کی معرفت اعلانیہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں گناہ گار ہیں، اور جب تک وقت آئے گا آپ کو راست باز بنا دے گا۔ یہ وہ ہے جو کہتے ہیں ان کا حقیقت میں یہ مطلب ہے۔ یہ فیصلہ کرنا آپ پر منحصر ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ بدعتی اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا ہونا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اس لیے بذات خود کوشش کریں، بالکل ایسے رہیں جیسے آپ اب ہیں، اور خدا کے سامنے جائیں۔ جب وقت آئے گا تب آپ سچائی کو جانیں گے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس وقت کے بعد کیا ہوگا، لیکن یہ ہے ایک صحیح العقیدہ کلیسیا ہے، بس آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ سچ ہے؟ یہ بدعتی کاہن تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا وہاں لیتے ہیں اور اپنے ذاتی نظریات بناتے ہیں، تب ان کے لیے یہ واحد سچائی بن جاتی ہے، اور وہ خدا کے کلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جو ہمیں پانی اور روح کے بارے میں بتاتا ہے۔ بدعتی اپنے ذاتی خیالات کے مطابق کتاب مقدس کی تشریح کرتے ہیں، ہمیں فطری الفاظ کے مطابق کتاب مقدس کی تشریح کرنی ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسیحیت میں بہت سارے الہی نظریات اور فرقہ جات موجود ہیں، کیونکہ بہت سارے بدعتی فرقہ جات اور الہی نظریات موجود ہیں یعنی وہاں پر ان گنت بدعتی کتابوں کی تعداد موجود ہے۔ جھوٹے کاہن جب منادی کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کتاب سے تھوڑا سا اس کتاب سے پڑھتے ہیں، تاہم سچے کاہن صرف کتاب مقدس سے منادی کرتے ہیں۔ بدعتی بڑے مکار طریقوں کے ساتھ اپنے پیروکاروں سے پیسہ بٹورتے ہیں، اور وہ اس دنیا میں کھاتے اور اچھا رہتے ہیں اور جہنم میں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہونے میں ناکام ہو گئے۔ یہ اختتام ہے جو خدا ان کے لیے تیار کر چکا ہے۔ خدا انہیں شروع میں برداشت کرتا ہے، لیکن وہ جو مضبوطی کے ساتھ پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی برکت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ انہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ خدا بدعتیوں کی عدالت کرے گا۔ بدعتی شروع میں بہت خوش و خرم کے ساتھ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کتاب مقدس کی تفسیروں کے ڈھیر اور علم الہیات کے مواد ہضم کر جاتے ہیں، لیکن تب رفتہ رفتہ وہ انسانی تعلیمات کی منادی کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کے پیروکار کبھی نئے سرے سے پیدا نہ ہوں۔ بدعتی اپنے زمینی اعمال پر بہت زیادہ زور دینے کا رجحان رکھتے ہیں، اور کوئی بھی خادم جو پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی منادی نہیں کرتا ہے خدا کے سامنے بدعتی ہے۔ وہ بلا اختتام اپنے پیروکاروں پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور وہ انہیں 40 دن اور رات دعاؤں میں شراکت کے لیے 100 دن صبح سویرے اٹھ کر دعاؤں کرنے کے لیے، پہاڑوں پر دعائیں مانگنے کے لیے، اور باقاعدگی بنیادوں پر روزہ رکھنے کے لیے، گرجا گھروں کی تعمیر کے لیے، عطیہ جات دینے کے لیے، اور 1000 سوتنی قربانیاں گزرانے اور بیداری کی باتوں کے لیے عطیہ جات دینے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ کھانے کے لیے ایک گراف کھینچتے ہیں اور ہر ایماندار کا کتنا عطیہ دینا ہونا چاہیے مقرر کرتے ہیں۔ صرف ان کے اعمال کے پھلوں پر نظر کرنے کے وسیلہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے۔ خدا کی لعنت ان کے پیروکاروں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ خادمین جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں بغیر منادی کرتے ہیں، اور ان کے پیروکار سب خدا کی لعنت کے ماتحت ہیں۔ بدعتی اپنے پیروکاروں کے ذہن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں بدعتی اپنے پیروکاروں کے ذہن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے،
بلکہ ریاکاری کے ساتھ اپنے دلوں میں روح القدس کے بغیر خدمت کرتے ہیں۔ بہتی کاہن ہر روز چلاتے ہیں۔ انہیں خدمت گزار مردوں اور عورتوں اور بزرگوں اور عام خدمت گزار اور حتیٰ کہ دنیا دار خادموں کی خواہش خوش کرنے کی یقین دہانی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیسے اپنے ہر دن گزارتے ہیں اور ہر روز ریاکاروں کی طرح پیش آتے ہیں، پاک اور رحم دل، اور وہ گناہ سے بھرے ہوئے، لیکن انہیں پاک چیزوں کی بابت بولنا ہے۔ بس وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ ریاکار بنتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مبشر نے کہا، باطن میں روح القدس کے بغیر خدمت کرنا ایک لعنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چھڑائے جانے کے بغیر خدا کا کلام کرنا ایک بدعت ہے۔ یہ ایک لعنتی زندگی ہے۔ اگر آپ ان بدعتوں میں سے ایک ہیں، آپ کو پانی روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ کوئی بھی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، ایک بدعتی ہے۔ مزید برآں ہر کسی کو پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ صرف راست باز جو پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے دوسروں کو خوشخبری کی بشارت دے سکتے ہیں۔ بدعتی صرف ایمان کے لیے چلاتے ہیں۔ بدعتی کاہن اپنے پیروکاروں کو مطمئن کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اطمینان کے لیے چلاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پیروکار آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ گناہ گار ہیں۔ عیسائی کی کتاب اس کا 28 باب اس کی 14 سے 15 آیت کہتی ہے، بس اے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خدا ان کے کلام سنو، چونکہ تم نے کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا اور دراگوئی کی آڑ میں چھپ گئے۔ یہاں کون قابل نفرت انسان ہے؟ یہ وہ ہیں جو خدا کے کلام کی منادی کرتے اور اپنے ذاتی غلط عقائد کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ ایک مناد کے خیالات میں کچھ بھی ہوں، علم الہیت کچھ بھی کہتی ہو، اسے کتاب مقدس کی سچی تشریح کرنی ہے۔ لیکن بدعتی کاہن کتاب مقدس کے اس طریقے سے منادی کرتے ہیں جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ قابل نفرت انسان ہے۔ ہم نے موت سے عہد باندھا، پاتال سے پیمان کر لیا، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا۔ بدعتی کہتے ہیں کہ سزا کا سیلاب ان تک نہیں پہنچے گا۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پریشان مت ہو، تباہی اور جہنم ان کا انتظار کر لے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، تباہی اور جہنم ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ بس اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی بدعتوں سے دور رہنا چاہیے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ آپ کو پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہونا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ کیا آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہونا بالکل درست ہے؟ یہ بالکل یہ کہنے کی مانند ہے کہ جہنم میں جلنا بالکل درست ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دونوں سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ آئے ہم سب پانی روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری پر ایمان رکھیں اور اکٹھے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ بدعتی کاہن یہ کہتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہ گار رہنا ان کے لیے بالکل درست ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیا یسوع آپ کی پرواہ کرتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر آپ گناہ گار ہیں، کیا ایک گناہ گار آسمان پر جا سکتا ہے؟ کیا آپ جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ آپ ایک گناہ گار ہیں؟ کیا یہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جہنم میں نہیں جانا ہے جب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں حتیٰ کہ آپ اپنے دل میں بھی گناہ رکھتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں کہ وہ موت کے ساتھ ایک عہد باندھ چکے ہیں، اس لیے ان پر موت نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک ایماندار جہنم سزاوار ہونے سے بچ سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے دل میں گناہ بھی رکھتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقتاً اس طرح واقع ہوتا ہے؟ بدعتی اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہوئے لوگوں کو اکساتے ہیں کہ موت اور جہنم ان کا انتظار نہیں کرتی۔ بدعتی کاہن ان کو جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں خدمت گزار اور بزرگانہ خادمین مقرر کرتے ہیں، لیکن انہیں جاننا ہے کہ وہ سب جہنم میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے۔ انہیں جو ایسا کرنا چاہیے
یہ کہ اپنے پیروکاروں کے عقیدے میں آہستہ آہستہ پانی اور روح کی خوشخبری کو بانٹنا ہے۔ کیا ایماندار حتیٰ کہ اگر وہ گناہ گار ہے آسمان پر جانے کے لیے پھر بھی قابل ہے؟ کیا ایک گناہ گار آسمان پر جا سکتا ہے؟ کیا کتاب مقدس بتاتی ہے کہ گناہ گار آسمان پر جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کوئی گناہ کے ساتھ ایک راست باز ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ بدعت اور جھوٹی الہیات کی تعلیم ہے۔ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اس کی 32 آیت۔ یہ خدا کی شریعت ہے، وہ تمام گناہ گاروں کو براہ راست جہنم میں بھیجتا ہے، تاہم اس خوفناک انجام کے مقابلے میں وہ سب جو پانی اور روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں آسمان پر خوش آمدید کہے جاتے ہیں۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، درگاہوں آڑ میں چھپ گیا ہے۔ بدعتی کاہن اس تاثر سے یہ الفاظ بولتے ہیں اور مضبوطی سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگرچہ وہ اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جھوٹی اور غیر الہی تعلیمات کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ خدا ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اپنی الہی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی بجائے صرف اپنی الہی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جہنم کے لیے مقرر کردہ بدعتی اور گناہ گار ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں۔ بدعتی صرف دولت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بدعتی کاہنوں کا مقصد کیا ہے؟ اپنے پیروکاروں سے اتنے پیسے بٹورے جائیں جتنے کہ ممکن ہو۔ بدعتی اور جعلی کاہن صرف دولت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ لالچی ہیں۔ اگر وہ میرے گرجا گھر میں آ جاتا ہے تو یہ شخص کتنے پیسے ہدیہ ڈالے گا؟ وہ دہیگی کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ دادا ادا کرے گا جو ایک سونے کے بچڑے کی پرستش کی مانند ہے۔ اے خداوند، مہربانی سے مجھے کامیاب بنا دے، مجھے بہت سارا پیسہ دے دے۔ جھوٹے کاہن لوگوں کو اس طرح کی دعائیں مانگنا سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یسوع پر ایمان رکھتے ہو تو بہت سارا پیسہ جمع کرو گے، اور جب تم بانجھ ہوگے تو تم اولاد جنو گے، اور تم اپنے کاروبار میں کامیاب ہوگے۔ اور بہت سارے لوگ ان جھوٹے کاہنوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ اپنی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی تکلیفوں کے لیے جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ کتنا غیر منصفانہ کام ہے۔ اگر کوئی جو بدعت کے زیر اثر ہو چکا ہے اپنے ہوش اور حواس میں آتا ہے اور یہ جان کر حیران ہوگا کہ وہ اپنے دھوکے کے بازوؤں کی کتنی دولت دے چکا ہے، وہ ان کی پیروی کرنے اور سخت مشقت کے لیے اپنی ذاتی بے وقوفی پر اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرے گا۔ بدعتی لوگ خاص طور پر جسے وہ ایک جائز مذہبی رسم خیال کرتے ہیں پرشوق عمل کرتے ہیں، ان کے پیروکار اپنے آپ میں صبح سویرے دعاؤں اور پہاڑوں پر دعاؤں اور خاص احتیاجات اور دے کی ہفتہ وارانہ نذرانے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یوں اپنے پیروکاروں سے پیسہ لینے کی بہت ساری وجوہات موجود ہیں۔ ان کے پیروکار سخت محنت کرتے ہیں، لیکن وہ اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں، کیونکہ کسی نے انہیں پانی اور روح کی خوشخبری نہیں سکھائی۔ بعض ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن وہ کبھی سیدھا جواب نہیں دے پاتے۔ کوئی بھی جو پانی روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے بدعتی ہے۔ قابل رحم بدعتی اور ان کے پیروکار۔ دنیا میں سب سے زیادہ قابل رحم کون ہے؟ وہ جو پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر خدمت کرتے ہیں۔ ہائے تم قابل رحم بدعتیوں، تمہیں پہلے اپنے خلاصی پر ہی کام کرنا چاہیے۔ جھوٹے ایمان کی سب سے اہم علامت یربام کے سونے کے بچڑوں کی پرستش ہے۔ پرانے عہد نامہ کے دور میں بدعتیوں کے جو پہلا کام ہیکل کی تعمیر تھا اور اسے سونے کے بچڑوں کے ساتھ کھڑا کیا۔ پہلا سلاطین 12 باب اس کی 25 سے 35۔ ان دنوں میں بہت بڑے گرجا گھروں کی تعمیر کرتے ہیں اور اپنے پیروکاروں سے دولت بٹورتے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو ایک شاندار گرجا گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے بینک سے قرضے لینے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ اجتماع کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور ہدیہ کے لیے ٹوکریاں تقسیم کرتے ہیں۔ روپے اور انگوٹھیوں اور سونے کی گھڑیوں سے تھوڑی دیر بعد ٹوکریاں بھر جاتی ہیں۔ بدعتی اس طرح کام کرتے ہیں۔ یہ کام ہر بدعتی گرجا گھر میں ایک جیسا ہے۔ بظاہر وہ روحانی چیزوں میں دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف پیسے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایسی کلیسیاؤں سے جو صرف پیسے کی پرواہ کرتی ہیں دور رہنے کی نصیحت کروں گا۔ برائے مہربانی ان گرجا گھروں میں مت جائیں
جہاں صرف امیروں سے گرم جوشی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، جہاں اجتماعات کے ہدیہ جات کی رقم کے بارے میں اعلان کرنا غلط ہے لیکن وہ زیادہ پیسے کو پرکشش بنانے کی امید میں ظاہر کرتے ہیں۔ بدعتی اپنے پیروکاروں کو لبھانے والے الفاظ کہتے ہیں۔ آپ برکت پائیں گے اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے وقف کریں۔ جتنا آپ زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ برکت پائیں گے۔ اگر آپ ایک بزرگ کے طور پر خدمت کرتے ہیں، آپ مادی طور پر برکت پائیں گے۔ نتیجہ کے طور پر ان کے پیروکار بزرگ بننے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی موضوعانہ نہیں ہے، کون بزرگ کے طور پر خدمت کرنا پسند کرے گا؟ وہ بزرگوں سے اسی طرح کی معاشی طور پر حصہ ڈالنے کی توقع کی جاتی ہے۔ کیا وہ اس بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں کہ وہ کتنی گہرائی سے فرقے کی اہلی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں، معاشرے میں کتنے اونچے ہیں، اور وہ کلیسیا کو کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سچ ہے، بدعتی صرف پیسے کی پرواہ کرتے ہیں۔ وہ بڑے گرجا گھروں کی تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ پرواہ نہیں کرتے اگر ان کے پیروکار جہنم میں چلے جاتے ہیں، جب تک وہ بہت سارا پیسہ پیش کرتے ہیں۔ بدعتی وہ ہیں جو روٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو شاندار القاب کے ساتھ پھنساتے ہیں۔ وہ بلا سوچے سمجھے اپنے پیروکاروں کو لقب جاری کرتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب اس کے 31 باب 17 سے 19 آئے۔ اس کا مقصد انہیں کلیسیا کے ساتھ باندھنا اور ان کی دولت میں اضافہ کرنا ہے۔ بدعتی پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو امیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی جس نے صرف چند ایک مہینوں کے لیے گرجا گھروں میں شراکت کی ہے دین بن سکتا ہے۔ مزید برآں اگر کوئی الہی تعلیمات کے ساتھ اچھی طرح واقف ہے، وہ ایک مضبوط معاشی پس منظر رکھتا ہے، وہ بزرگ ہونے کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ یہ سب یربام کے گناہ کی شرمناک روایت میں سے ہے، جس نے خدا کو ایک سونے کے بچڑے کے ساتھ تبدیل کیا۔ بدعتی سونے کے بچڑوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو نئے سرے سے پیدا ہونے میں مدد نہیں کرتے۔ وہ صرف دنیاوی برکات کے وعدوں کے ساتھ انہیں لبھانے کے وسیلہ سے اپنے پیروکاروں کے ساتھ پیسے لیتے ہیں۔ وہ پرواہ نہیں کرتے اگر ان کے پیروکار جہنم کی سزا کے مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں، جب تک ان کی کلیسیا مضبوط معاشی طور پر قائم ہے۔ بدعتیوں کے ذاتی پیغامات میں کامل ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ بدعتی اکثر کثرت کے ساتھ غالبانہ یا شاید کہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کی کمی رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ کیا منادی کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کا نظام خدا کے کلام کے ایمان سے میل نہیں کھاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ کبھی واضح طور پر اور کامل ایمان کے ساتھ نہیں بولتے۔ وہ یہ بہتر ہوتا اگر وہ اپنے پیروکاروں کو جھوٹ سکھانے کی بجائے کچھ بھی نہ سکھاتے۔ بدعتی لوگ کی پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے میں رہنمائی نہیں کر سکتے۔ وہ صرف زیادہ لوگوں کو جہنم کی سزا کے مجرم ٹھہراتے ہیں۔ بدعتی جھوٹے نبیوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا روح القدس کے خلاف کفر بکنے کے متعین کرتا ہے؟ یسوع پر ایمان رکھنا جبکہ گناہ گاروں کے طور پر زندہ رہنا جو اس کے بپتسمہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ متی کی انجیل 7 باب میں ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے لیکن پھر بھی جہنم میں مر جاتے ہیں۔ بدعتی آخری دن تک خدا کے سامنے احتجاج کریں گے، جیسا یہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سارے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے دور چلے جاؤ۔ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ یسوع نے انسان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالا۔ وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ بدی پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کو یسوع پر ایمان رکھنے کے بارے میں بتاتے ہیں جبکہ وہ اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ آپ شاید حیران ہیں کہ اس میں کتنا غلط کیا ہے، لیکن یہ خدا کے خلاف ایک سنجیدہ گناہ ہے۔ جب ایک گناہ گار دوسروں تک یسوع پر ایمان رکھنے کی ضرورت کی منادی کرتا ہے اور ان کے نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ بذات خود پانی اور روح سے
کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، اس لیے بدعتی گناہگاروں کو پیدا کرتے ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ بدی پر عمل کرنا روح القدس کے خلاف ایک گناہ ہے۔ بدعتی نہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی جس طرح یہ لکھی ہوئی ہے خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے پیروکاروں سے پیسہ بٹورتے ہیں اور وہ گناہ گار ہیں، حتیٰ کہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ ذات خود نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس طریقے سے وہ بدی پر عمل کرتے ہیں۔ بدعتی ہیں لیکن راست باز کے زر جعلی نمونے ہیں۔ ہم کیسے جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں وہ جو نہیں پیدا ہوئے ان کے درمیان فرق بتا سکتے ہیں۔ ہم پرکھنے کے وسیلہ سے فرق کر سکتے ہیں آیا وہ گناہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ ان جھوٹے مبشروں سے دھوکہ مت کھائیں جو کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں۔ اپنے پیسے انہیں پیش مت کریں، اپنے سخت مشقت سے کمائے ہوئے پیسے ان گناہ گاروں کو مت دیں۔ آپ ان جھوٹے مبشروں کو کیوں پیسے دیں گے جو آپ کے گناہوں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کسی کلیسیا کو اپنی دولت دینا چاہتے ہیں، کم سے کم اس وقت تک انتظار کریں جب تک پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ان کے تمام گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ بالکل جس طرح فون اور لفتہ میں جال سازی ہوتی ہے، اسی طرح زندگی میں بھی جال سازی ہے۔ مثال کے طور پر جعلی مذاہب موجود ہیں جو دل کے تمام گناہوں کو نہیں دھو سکتے۔ آپ کیسے ایک جعلی مذہب کی پہچان کر سکتے ہیں؟ ایک جعلی چیز ایسی ہوتی ہے جو بیرونی طرف سے تو اصلی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اصل چیز سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا ہے، کون سچے مبشر ہیں، کون بدعتی ہیں۔ صحیح العقیدہ ایمان کیا ہے؟ صحیح العقیدہ یسوع پر اور اس کی خلاصی کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں کوئی گناہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن بدعتی اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ کیا سب لوگ ان بدعتیوں جیسے ہیں؟ یہ شاید اس طرح ہو، تاہم آئے ہم کتاب مقدس کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ یعنی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، بدعتی ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ صحیح العقیدہ ہیں، اس لیے جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں بدعتی ہیں۔ بدعتی وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ بدعتی ایمان کی نقلیں ہیں۔ وہ شاید جانتے ہیں کہ پاک ہونے کا طریقہ یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اب بھی آسمان پر جا سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی پرستش کی۔ یہ بہت زیادہ ان کی مانند گونجتا ہے کہ وہ راست باز ہیں، لیکن آئے ہم جال سازوں سے دھوکہ مت کھائیں۔ خدا کی عدالت بدعتیوں کا انتظار کرتی ہے۔ خالص خوشخبری کیوں بدلی ہوئی ہے؟ کیونکہ جھوٹے کاہنوں اور بدعتیوں نے خالصتاً خوشخبری میں لوگوں کے غلط عقائد ملا دیے۔ اس لیے خداوند رب الفاظ اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اسے رانگے کو جو تجھ میں ملایا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی زیون کی عدالت کے سبب سے، اور جو اس میں گناہ سے باز ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گناہ گار اور بدکار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہو گئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ ان سب بوتلاؤں سے جن کو تو نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا خجل ہوگے، اور تم ان بتلون کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثال جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہوگا جیسے سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا، اور وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ یسائی کی کتاب اس کی 42 باب اس کی 1 سے 13 ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم بنی نوع انسان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بنی نوع انسان کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم
کلیسیا کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے جسے ہم نے خود اپنے لیے چن لیا، اور یہ شرم اس درخت کی مانند ہوگی جس کے پتے ایک باغ کی طرح مرجھا جاتے ہیں جو بے آب ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جھوٹے کاہن، ان کے پیروکار جو خدا کے کلام کی بجائے انسانی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، سوکھ جائیں گے، ان کے کام جل جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جھوٹے مبشر اور بدعتی جو ایک گناہوں سے آزاد نہیں ہوئے، اس طرح گناہ گار ہیں اور راست باز کے دشمن ہیں۔ وہ خدا کی شعلہ کے ساتھ پرکھے جائیں گے۔ صرف علم الہیت پر مبنی گرجا گھر شاید باہر سے شاندار نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے خالی ہیں۔ کوئی بھی کلیسیا جو خدا کے کلام کے عقیدے کے مطابق بنیاد نہیں رکھتی ہے، اس میں پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری اس باغ کی مانند ہے جو بے آب ہے۔ یہ ایک درخت ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک مردہ درخت ہے جو پھل پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ جب ایک کنواں پانی نہیں رکھتا ہے، یہ مزید ایک کنواں بھی نہیں رہتا۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہوگا جیسے سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا۔ وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ وہ جو روح القدس نہیں رکھتے ہیں شاید دوسروں کو مضبوط نظر آئیں گے، لیکن وہ خدا کی نظر میں سوکھی ہوئی چیز ہے جس کا مقدر جہنم کے شعلے ہیں اور ان کی مانند ہے۔ خدا پوچھتا ہے کہ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ یسایا کی کتاب 12 باب اس کی 11 آیت۔ راز باز جو ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ خدا روشنی ہے اور ابلیس تاریکی ہے۔ خدا لوگوں کو راست بازی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ابلیس لوگوں کو سخت بدعزمی کی جھوٹی ہیکلوں اور جھوٹی الہی تعلیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یسایا نبی کے دور میں لوگوں کا ایمان اتنا دھرم بھرم تھا کہ جتنا کہ اب ہے۔ انہوں نے خدا کے کلام کو الہی نظریات اور انسانی دنیا کی تعلیمات کے ساتھ ملا دیا۔ انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو بنی نوع انسان کے دھرم بھرم مدعاؤں کے ساتھ اتنی زیادہ غلط رہنمائی کی کہ خدا نے ان سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہوا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کی مانند بحال کروں گا۔ قربانیاں جو خدا کبھی قبول نہیں کرے گا رانگے کی مانند ہیں، یعنی خدا کے سچ اور بنی انسان کے نظریات کا آمیزہ۔ خدا کبھی وہ قربانیاں قبول نہیں کرتا جو ملاوٹ رکھتی ہیں۔ وہ شاید انسانی آنکھ کو خالص نظر آتی ہیں، لیکن اگر وہ خدا اور انسان کی غلط عقائد سے ملی ہوئی ہیں، وہ ملاوٹوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس طرح خدا کے سامنے قابل قبول نہیں ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل، خاص کر بدعتی جعلی مبشروں اور گناہ گاروں کو ملامت کیا۔ اگر ہم خروج اور گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے پہلے ان پر ملامت کی۔ خدا نے اسرائیل اور ان کے لوگوں کی مدد کی اور ان پر برکت نازل فرمائی، لیکن یشوع کی موت اور سے قاضیوں تک اسرائیل کے لوگوں پر چڑھائی ہوتی رہی، تاہم انہوں نے اپنے ذاتی راستے پر جانے کو چنا۔ اس وقت خدا نے یرمیہ نبی کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو بابل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے بتایا۔ یرمیہ نے لوگوں کو بابل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک روحانی مطلب رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ظاہر کی راست باز انہیں جو بدعتوں کی پیروی کرتے ہیں بتائے کہ پانی اور روح کی خوشخبری کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ خدا بدعتوں کی سرزنش کرتا ہے۔ خدا انہیں بدعتوں کی سرزنش کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کی بجائے بتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کیوں خدا نے خادموں کو اسرائیل کے لوگوں پر ملامت کی؟ کیونکہ انہوں نے قربانی کے نظام کو بدل دیا، عام لوگوں کو کاہن ہونے کے لیے مقرر کیا اور قربانیوں کی تاریخیں بدل دی۔ انہوں نے یوم کفارہ کے دن کی 7ویں تاریخ کو 10 تاریخ سے بدل کر 8ویں مہینے کی 5 تاریخ مقرر کر دی اور لاویوں سے باہر کاہنوں کو مقرر کیا۔ اس طرح انہوں نے نئے سرے سے پیدا ہونے کی راہ کو روک دیا۔ خدا نے جھوٹے مبشروں پر ملامت کی۔ وہ جو خدا کی بجائے سونے کے بچڑوں کی خدمت کرتے تھے بدعتی کاہن بن گئے۔ حقیقت میں
خدا نے ان پر صرف بتوں کی پوجا کے لیے ملامت نہیں کی۔ کیا آپ اور میں بھی بعض اوقات بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم اکثر گناہ کرتے ہیں لیکن ہماری بد کرداریاں سنگین ہونے کے لیے خیال نہیں کی جاتی، صرف اس وجہ سے نہیں کیونکہ ہم خدا کے فضل پر زندہ ہیں، لیکن خدا کے سونے کے بچڑوں کے ساتھ بدلنا معاف نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی کچھ قربانی کے نظام کو بدلنے اور کہانت کے لیے عام لوگوں کو مقرر کرنے پر نافذ ہوتا ہے۔ یہ کتنے خوفناک گناہ ہیں، سنگین ترین گناہ ہیں۔ کیسے کوئی سونے کے بچڑوں کے خداوند کے ساتھ تبدیل ہونے کر کے معاف ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ارباب کا گناہ تھا جس سے خدا کا غضب نازل ہوا، بالکل جس طرح خدا نے پرانے عہد نامہ میں اپنا غضب دکھایا اور اب گناہ گاروں کو تباہ کرتا ہے جو اس کے خلاف ہیں۔ خدا نے اسرائیل کو بتایا کہ وہ جو سونے کے بچڑوں کی پوجا سے نہیں پھرے ان پر لعنت کرے گا۔ بدعتی غیر شرعی قربانیاں گزرانتے ہیں۔ خدا کی خدمت کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے معاف ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے بادشاہ اور بدعتی کاہن خدا کے خلاف تھے، اور انہوں نے ان کو مقرر کیا جنہوں نے کہانت میں قربانی کے نظام کو بے عزت کیا۔ یربعام بادشاہ نے گمراہ ذہن کے ساتھ ہر کسی کو ایک کاہن کے طور پر مخصوص کیا جو لاوی کے گھرانے سے نہیں تھا۔ صرف وہ جو لاوی کے گھرانے سے تھے کاہن بن سکتے تھے، خیمہ اجتماع میں کام کر سکتے تھے۔ حقیقی معنوں میں کاہن کو ہارون کے گھرانے کے ساتھ ہونا تھا اور خدا کی دائمی شریعت تھی، لیکن یربعام نے لاوی کے گھرانے سے باہر کاہنوں کو مخصوص کیا اور انہیں سونے کے بچڑوں کے آگے قربانیاں گزراننے کے لیے رکھا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کیسے خدا کا غضب لایا۔ حتیٰ کہ آج بھی وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں کلیسیا میں خادم اور بزرگ اور ڈیکن بن سکتے ہیں۔ یہ بات خدا کی شریعت کے خلاف تھی اور اس کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ کیا خدا غیر شرعی قربانیوں سے ناخوش ہوتا ہے؟ بدعتیوں کو اپنے سونے کے بچڑے تباہ کرتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع لانا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ عیسائی کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 10 سے 17 آیت۔ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو۔ اے عمورہ کے لوگوں، ہمارے خداوند کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے کہ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوتنی قربانیوں سے اور فریبہ بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں۔ میں بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں ہے۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں میں کو رون دو؟ آئندہ باطل ہدیے نہ لانا۔ بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بھار ہے، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، میں تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ بدفعلی سے باز ہو، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو اور یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اگر ہم احتیاط کے ساتھ یہ حوالہ پڑھتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی مذہبی رہنما بہت زیادہ پرخلوص، لیکن اپنے خلوص کے باوجود وہ برباد ہو گئے کیونکہ انہوں نے غلط قربانیاں گزرانی اور خدا کی شریعت کی نافرمانی کی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ تو خدا کی شریعت کی پیروی کی جب انہوں نے قربانیاں گزرانی، نہ کہ ان کی خدا کے کلام پر توجہ تھی۔ یہ رہنما اتنے پرخلوص تھے کہ انہوں نے خدا کے سامنے ان گنت قربانیاں گزرانی۔ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ خیمہ اجتماع کے اندر خون ایک دریا کی مانند بہا، تاہم جب خدا نے ان پر نظر کی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا عمورہ کے گناہ کی مانند تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے قربانیاں گزران رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ گناہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا قربانیاں
بالکل قربانیاں نہ لانا بہت زیادہ بہتر تھا۔ انہوں نے انہیں قبول نہ کرنا چاہا۔ جس طرح انہوں نے سونے کے بچڑوں کی قربانی سامنے قربانیاں گزرانی، خدا ان کے گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ انہیں اسی طریقے سے قربانی گزرانی چاہیے جس طرح انہیں حکم دیا گیا ہے، اگر نہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ بالکل قربانیاں نہ گزرانے۔ ان کی قربانیاں درست طریقے سے خدا کے سامنے نہیں گزرانی گئی تھیں، اور نتیجہ کے طور پر انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ کے گناہوں کو دھوئے جانے کے بغیر خدا کی خدمت کرنا اور ان کا کام کرنا اس کے سامنے ایک سنگین گناہ ہے۔ بلتی اسکول کے استاد کی مانند ہے۔ بلتی کی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ وہ اخلاقی تعلیم دیتے ہیں، نہ کہ کسی نئے سرے سے پیدا ہوئے گا۔ بلتی بظاہر ایک پاک نظر آتے ہیں، جب وہ پلیٹ فارم پر قبضہ جماتے ہیں وہ اتنے متاثر کن نظر آتے ہیں کہ بہت سارے ان کے ظاہریت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ بہت منفرد سنائی دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کو اچھے بننے کی غلط تنبیہ کرنے کے وسیلہ سے اپنے پیغامات کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ کس قسم کا پیغام ہے؟ ان کے پیغامات اور اسکول کے استادوں کے اسباق میں کیا فرق ہے؟ خدا کا گرجا گھر وہ جگہ ہے جہاں نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ مل جل کر خدا کی پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ صرف اس قسم کا گرجا گھر ہی ایک سچا گرجا گھر ہے۔ خدا کی سچی کلیسیا سکھانے کی کوشش نہیں کرتی کیسے خدا کے سامنے پیش آنا ہے۔ سچی کلیسیا کا مبشر پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے، اور کوئی بات نہیں اپنے آپ کتنے کمزور ہیں، خدا نے آپ کے تمام گناہ دھو دیے۔ بلتی مبشر اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، ان پر بھاری جوا رکھتے ہیں، لیکن وہ بذات خود ان کو ہلانے کے لیے بھی ایک انگلی لگانے پر رضامند نہیں ہے۔ ایک بدعتی اپنے بچے کے لیے ایک مہنگا وائلن خریدتا ہے اور تعلیم کے لیے بچے کو باہر بھیجتا ہے۔ کیسے ایک کاہن یوں کرنا برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے پیسے کہاں سے حاصل کیے؟ اگر وہ اس قسم کا روپیہ رکھتا ہے، کیا اسے یہ خوشخبری کی منادی کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کسی مبشر کو ایک مہنگی گاڑی چلانی چاہیے؟ کیا اسے شان و شوکت کے لیے ایک قیمتی ترین گاڑی پر سواری کرنی چاہیے؟ ایک مبشر جو قیمتی گاڑی چلاتا ہے ایک چور ہے، جبکہ اس کی پیروکار حتیٰ کہ چھوٹی سی گاڑیاں خریدنا برداشت نہیں کر سکتے۔ کیسے یہ اس کے لیے درست ہوگا کہ وہ ایک ڈیولکس ماڈل رکھتے ہیں؟ ہم ایک بدعتی مبشر کے بارے میں صرف اس کے اعمال پر نظر کرنے کے وسیلہ سے بتا سکتے ہیں۔ بدعتی مبشر روپے کی بڑی رقومات کے لیے پوچھتے ہیں۔ بعض کلیسیاں اپنے مبشر کو ماہانہ $10,000 سے زیادہ ادا کرتی ہیں، اور یہ صرف دفتری تنخواہ ہے۔ انہیں تعلیمی فیس، کتابوں کی فیس، بچوں کی دیکھ بھال کی فیس، سفری فیس صرف چند ایک نام ہے جو مہیا کی جاتی ہیں، اور پھر بھی ان میں سے بعض شکایت کرتے ہیں کہ انہیں قابل معقول تنخواہ نہیں دی جاتی۔ ماہانہ $10,000 حاصل کرتے ہیں اور مزید پیسوں کے لیے کہتے ہیں، کیا $10,000 اتنی کم تنخواہ ہے؟ ایک مبشر کو صرف زندہ رہنے کے لیے کافی کمائی کے ساتھ مطمئن ہونا چاہیے، جس طرح پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے۔ ایک سچا مبشر خدا سے تسلی اور ایمان لیتا ہے، لیکن ایک بدعتی مبشر جو اطمینان نہیں رکھتا روپے پیسے کی اجر سے لیے کہتا ہے۔ ایسے مبشران حقیقت میں سونے کے بچڑوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ خدا کی کلیسیا بعض اوقات سیونی کہلاتی ہے۔ سیون کی مانند خوبصورت کلیسیا کا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی کلیسیا وہ جگہ ہے جہاں پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 12 آیت کہتی ہے، وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست باز اس میں بچتی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ یسایہ خدا کی کلیسیا کے بارے میں یہ کہتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ وہ تو انصاف سے معمور تھی۔ خدا عادل اور راست ہے، کیونکہ ہم نامکمل ہیں، کیونکہ ہم آدم کی نسل سے ہیں اور گناہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یسوع اس دنیا میں پانی اور روح کے ساتھ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا۔ یہ ہے ہم خدا کیسے راست باز ہے۔
पुराने अहदनामा में जब लोगों ने जाना कि वो नामुकम्मल थे, वो खुदा के सामने आए और कुर्बानियां गुजरानी। मैंने इसलिए और इस तरीके से गलत काम किया है, मैं कसूरवार था। तब उनकी अपने रोज़मर्रा के गुनाहों से माफ़ी हो जाती थी और वो यूं यौम कफ़ारा पर अपने साल के गुनाहों के लिए एक ही बार माफ़ी हासिल करने के काबिल थे। लेकिन नए साल की इबादत में बहुत सारे लोग चलाते और तौबा करते हैं। प्यारे खुदा, मेहरबानी से मुझे गुनाहों की माफ़ी के लिए माफ़ दे दिए जो मैंने पिछले साल किए थे। मेहरबानी से मुझे इस साल में बरकत दी। ये लोग बिदती हैं। तब पानी और रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा होने की सच्चाई क्या है? यीशु तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया में आया और एक ही बार और सबके लिए बनी इंसान के गुनाहों को धो डाला और इस तरह हमें हमेशा के लिए गुनाह से निजात दे दी। उसने पानी और खून के साथ हमें दुनिया के तमाम गुनाहों से निजात दे दी। लेकिन अगर हम हर रोज़ माफ़ी मांगते हैं, और वो क्या कहेगा? वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई। वो तो इंसाफ से मामूर थी और रास्तबाजी उसमें बसती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। कोई भी जो अपने आप को गुनाहगार कहता है एक बिद्दती है। बिद्दती कहीं पानी और रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा होने की मुनादी नहीं कर सकते हैं। क्या खुदा गुनाहगारों की दुआएं सुनता है? नहीं, वो उनकी दुआएं नहीं सुनता, क्योंकि उनके गुनाह उन्हें खुदा से जुदा करते हैं। हमारा खुदा उन्हें उस पर ईमान रखते हैं जो उससे माफ़ी मांगते हैं खूनी कहता है, क्योंकि वो माफ़ी मांगते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो गुनाहगार हैं। क्या वो तवक्को रखते हैं कि यीशु वापस आएगा और दूसरी मर्तबा उनके गुनाहों के लिए मरेगा? यीशु का बपतिस्मा और सलीब निजात की हकीकत है। पहला पत्रस 3:21 ये कहती है कि यीशु का बपतिस्मा हमारी निजात का मुशाबा है। यीशु मसीह नस्ल इंसानी को गुनाह से निजात देने के लिए एक मर्तबा मरा। उसने एक ही मर्तबा सबके लिए बनिनो इंसान के गुनाहों को धो डाला और 3 दिन बाद जिंदा हो गया। अब वो खुदा के सामने दाहिने हाथ बैठा है। यीशु मसीह ने हमें गुनाह से अब्दी निजात देने के लिए एक ही बार बपतिस्मा लिया और एक ही बार सलीब पर जान दी। उसने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया जब वो 30 साल का था। उसने हमें दुनिया के तमाम गुनाहों से निजात देने के लिए एक ही बार जान दी। क्या इसका ये मतलब नहीं कि फैसला हमेशा के लिए किया गया था? अगर बिदती कहते हैं कि वो अब तक गुनाहगार है और उसे दूसरी मर्तबा नीचे आने और मसलूब होने के लिए कहा जा रहा है, हकीकत में ऐसा करना हर बार जब भी माफ़ी मांगते हैं जारी रखना गुनाह है। और वो जो अपने दिलों में पानी रूह की खुशबरी पर ईमान रखते हैं अब तक गुनाह से निजात याफ्ता हो जाते हैं, रासबाज बन जाते हैं, आसमान पर खुदा की बरकत और अब्दी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए जाते हैं। कोई भी जो रासबाज से मिलता है पानी और रूह के वसीला से निजात याफ्ता हो सकता है और खुदा की बरकत याफ्ता लोगों में से एक हो सकता है। कोई भी जो खुदा के सामने रासबाजी की निजात मांगता है बरकत पाएगा। आए हम ईसाया 1:18 से 20 आयत को पढ़ें। अब खुदावंद फरमाता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी हो तो वो बर्फ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद बारगवानी हो तो भी वो ऊन की मानिंद उजले होंगे। और अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो तुम ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। खुदा हमें बता रहा है कि अगर हम पानी और रूह की खुशखबरी की फरमाबरदार हैं तो हम ज़मीन की अच्छी पैदावार खाएंगे, लेकिन अगर उनका इनकार और सरकशी करते हैं हम तलवार का लुकमा बन जाएंगे। हमारे खुदावंद ने कहा है कि आओ हम बाहम गौर व फिक्र करें, आए हम बात करें। क्या आप नामुकम्मल हैं? क्या आप नाराज़ हैं? क्या आप अपने आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या आप अहकाम के वसीला से ज़िंदा नहीं रह सकते हैं? क्या आप नहीं कर सकते हैं? शरीयत क्या कहती है? आप जानते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। तब हमारे पास आओ। अगरचे तुम्हारे किरमजी हो तो वो बर्फ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, अगरचे वो झरचंद अर्गवानी है तो वो उनकी मानिंद उजले हो जाएंगे। इसका मतलब है कि खुदा ने गुनाहगारों को मुकम्मल तौर पर निजात दी और उन्हें रास्तबाज बनाया। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया कोई गुनाह मौजूद नहीं था, लेकिन इब्लीस बहुत जल्द मंजर आम पर आया और उसने उन्हें खुदा की नाफरमानी के लिए लुभाया और उनसे गुनाह करवाने के वसीला से पूरी नस्ल इंसानी को गुनाहगार बना दिया। इब्लीस इंसानियत के गिरने का सबब बना।
ابتدا میں آدم اور ہوا کے خدا کے سامنے گناہگار نہیں تھے۔ وہ باغ عدن میں خدا کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ گناہگار بن گئے۔ بس اب خدا ہمیں بلا رہا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، ہم غور و فکر کریں، آؤ ہم دوبارہ سے باہم غور و فکر کریں۔ آپ اس دنیا میں کتنے گناہ کر چکے ہیں، اور آپ مرنے سے پہلے کتنے گناہ کریں گے؟ اے خدا، گناہ نہ کرنا ناممکن ہے، ہم پاک نہیں بن سکتے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہم کتنی سخت کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب آپ اب تک کتنے گناہ کر چکے ہیں؟ ہاں خداوند، میں ہر چیز یاد نہیں رکھ سکتا، چند ایک موجود ہے جو میرے ذہن میں چمٹے ہوئے ہیں۔ تجھے وہ وقت یاد ہے، تم جانتے ہو کیا بات کر رہا ہوں، اور ایک اور کبھی وقت بھی ہے، تم جانتے ہو۔ تب خدا کہتا ہے، بس جاری رہو، مجھے بتاؤ تم کیا سوچتے ہو، وہ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ ان کے علاوہ کتنے ہیں؟ تاہم وہ تمام گناہ جو تجھے یاد ہیں، تمام گناہ جو تم بھول چکے ہو، حتیٰ کہ تمام گناہ جو تم مستقبل میں سرزد کرو گے، میں نے ان سب کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا ہے۔ لیکن صرف تمہارے ہی نہیں، بلکہ تمہارے بچوں اور ان کے بچوں اور آنے والی تمام نسلوں کے گناہ بھی۔ میں راست باز خدا ہوں، میں نے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے تمام گناہوں کو دھو ڈالا ہے۔ خدا جس نے تمام بنی انسان کے گناہوں کو آدم سے گناہ سے لے کر زمین پر آخری شخص کے گناہوں تک دھو دیا ہے، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے۔ میں نجات دہندہ اور قادر مطلق خدا ہوں، میں یہوہ رحم دل خدا ہوں۔ میں ان پر رحم کروں گا جو لائق طور پر رحم کے حقدار ہیں، میں ان پر ترس کھاؤں گا جو لائق طور پر ترس کے حقدار ہیں۔ اگر ہم اس پر رحم مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ صاف دل سے ہیں، ہم خدا کا ترس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا باپ ہم سب کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم سب راست باز بن جائیں۔ اپنی محبت اور خدا ترسی میں وہ ہم سب کو اپنے راست باز بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد کیا کریں؟ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں خوشخبری کی منادی کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم برف کی مانند سفید ہو جائیں۔ یسوع نے اپنے بپتسمہ اور اپنے خون کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالا۔ اگر کوئی کلیسیا تمام ایمانداروں کے گناہ اور زندگی کے مسائل حل نہیں کر سکتی ہے، یہ خدا کی حقیقی کلیسیا نہیں کہلا سکتی ہے۔ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں گناہ رکھتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں توبہ کرتا ہوں، کئی مرتبہ توبہ کر چکا ہوں، لیکن میرا گناہ دور نہیں ہوئے۔ میں مزید جاری نہیں رکھ سکتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنی راست باز زندگی کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اگر ایک کاہن ایسا شخص کو اس کے مسائل کا درست جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ ایک بدعتی ہے۔ وہ شاید کہے، یہ تو تم پر منحصر ہے، جاؤ پہاڑوں میں دعا کرو، 40 کے دن کے روزے کی کوشش کرو۔ بدعتی کا ذہن یا مذہبی رہنما اتنے ملاوٹوں سے معمور ہوتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں جانتے۔ وہ نہیں جانتے کہ آیا ان کے روحوں کا انجام جہنم ہوگا یا آسمان پر۔ یہ رہنما خدا کے سامنے درست نہیں ہے، وہ جھوٹے مسیحی اور بدعتی ہیں۔ وہ باہر ایسے نظر آتے ہیں کہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل اب تک گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں سے دھوئے نہیں گئے ہیں۔ وہ پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتے جو تمام گناہ دھو سکتی ہے۔ آئے ہم ان سے دھوکہ مت کھائیں۔ تیتس کا خط 3 باب اس کی 10 سے 11 آئے بدعتیوں کو کہتا ہے، ایک دو مرتبہ نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ اپنے آپ کو گناہ گاروں کے طور پر مجرم ٹھہراتا ہے۔ وہ پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی یہ کہتے ہوئے کہ وہ گناہ گار ہیں جو بچ نہیں سکتے بلکہ جہنم میں جائیں گے، نظر انداز کرتے ہیں اور کچلتے ہیں۔ وہ مسیحیت میں بدعتی ہے۔ کوئی بھی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور گناہ رکھتا ہے ایک بدعتی ہے۔ بدعتی خدا سے اختلاف کرتے ہیں۔ خدا پاک ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان رکھتا ہے لیکن گناہ رکھتا ہے ایک بدعتی ہے۔ ہمیں اسے دور رہنا ہے۔
جو کہتا ہے وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب تک گناہ گار ہیں۔ آئے ہم ان تک خوشخبری کی منادی کریں جنہوں نے ابھی تک اسے نہیں سنا ہے، اور وہ جو ایمان رکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اسے نہیں جانتے ہیں۔ آئے ہم ان کی نئے سرے سے پیدا ہونے میں مدد کریں۔ آئے ہم ان کو دفع کریں جو پانی اور روح کی خوشخبری کی راہ میں کھڑے ہیں۔ ہمیں یقیناً پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں کرنی چاہیے۔ آمین۔